الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی قابل صد احترام اللہ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد سابقہ جمعۃ المبارک کا موضوع جو جاری اور ساری تھا اللہ کے حبیب کی حیات ظاہری جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ فرمایا، اس کے 3 فیزز تھے۔ ایک 40 سالہ اعلان نبوت سے پہلے کا دور، 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی دور تھا۔ قرآن کی تفہیم اور افہام کے لیے بھی حضور کی اس سیرت مبارکہ کے فیزز کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں ہم نے مدنی زندگی کا جو آغاز تھا وہ اس جمعہ کے سلسلہ میں کیا تھا کہ اللہ کے حبیب نے جب ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ نکلے، تو آپ نے مدینہ طیبہ کے لیے ایک پالیسی وضع فرمائی۔ وہ پالیسی اپنے مشن اور الہامی ربانی پیغام کو لوگوں تک مفید انداز میں پہنچانے کے لیے آپ نے اپنائی۔ اللہ کا پیغام مکہ میں بھی لوگوں کو پہنچ رہا تھا، لیکن 13 سالوں کی محنت کے بعد چند لوگ صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پالیسی اللہ کے حبیب نے اللہ کے حکم پہ تبدیل فرما دی۔ اس کے ثمرات بھی بہت کمال نکلے۔ اس کا پہلا ثمرہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنی تعداد کے اعتبار سے بڑھ گئے۔ جو مسلمان 100 سے بھی نیچے تھے وہ مسلمان غزوہ بدر میں دوسرے سال 313-14 تک پہنچ گئے۔ پھر صلح حدیبیہ میں وہ 1400 تک پہنچے۔ اس کے بعد فتح مکہ میں وہ لشکر 10,000 تک پہنچ گیا، اور صرف 2 سال بعد یعنی 8 سے لے کر 10 ہجری تک پھر 1,24,000 تقریباً صحابہ نے اللہ کے نبی کا وہ خطبہ حجت الوداع سماعت فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب اپنی پالیسی میں کامیاب نظر آئے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام تھا، اور اسٹریٹجی اور پالیسی بھی کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی تھی۔ اللہ کے حبیب اس میں کامیاب ہوئے، لیکن نفسیاتی ایک امر یہ تھا کہ انسانی تربیت کے لیے اور انسان کو عظمت رفتہ دلانے کے لیے جو اس کی تکریم انسانیت ہے، جو اس کے اندر اللہ نے آدمیت رکھی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اللہ نے جو پالیسی اپنائی، اپنے حبیب کو حکم فرمایا، وہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر تھا۔ آپ نے قباء میں قیام کیا۔ اس سے پہلے معبد کی تفصیل حضور کو دیکھ کر غار ثور کے 3 دن اور 3 راتیں وہاں لوگوں کا کھانا پہنچانا، اور خوف اور امید کے درمیان پورا ایمان جب 3 دن اور 3 راتوں میں ہمیں اللہ کے حبیب اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں مکمل نظر آیا، یہ سارے ہجرت کے راستے کے سارے واقعات ہیں کہ جب تھوڑا سا ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں تو دیکھ لیا جائے گا، تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں تسلی بھی ایک دے رہی ہے شخصیت، اور ایک تھوڑی سی خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ایمان 2 چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، کچھ امید اور کچھ خوف۔ اللہ کا خوف ہو لیکن گناہ ہو جائے تو بخشش کی امید بھی ہو، اس کے درمیان پورا ایمان ہے، اور یہ پورے کا پورا ایمان ہمیں غار ثور کے 3 دن اور 3 راتوں میں نظر آتا رہا۔ حضور تشریف لائے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کو قرآن نے کہا مسجد تقوی۔ یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد ہی دل کی گہرائیوں سے رکھی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے چند دن وہاں سٹے کیا، وہاں قیام فرمایا، اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ چل پڑے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے اور قباء سے روانگی کے بعد اللہ کے حبیب نے سرزمین مدینہ الرسول میں، کیونکہ پورا نام اس کا تھا یثرب، اور حضور کے جانے سے بنا مدینہ الرسول، لیکن آج وہ صرف اور صرف مدینہ اور منورہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن مدینہ الرسول تھا، وہ دیار حبیب تھا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے اور مسجد قباء سے روانگی کے درمیان میں اللہ کے حبیب نے سرزمین مدینہ پر، مدینہ الرسول پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ نماز جمعہ پہلے ہوتی تھی، لیکن وہاں اس حال میں اللہ کے نبی کی معیت میں پہلی نماز جمعہ مسلمانوں نے قباء اور مسجد نبوی میں جانے سے پہلے، اس کی تعمیر سے پہلے ادا فرمائی، اور وہ قبیلہ بنی سالم تھا جہاں اللہ کے حبیب نے نماز ادا فرمائی۔ اب نماز جمعہ پہلے تھی لیکن اس کیفیت میں اب ادا ہوئی، اور وہ پہلا شخص جس نے سب سے پہلے نماز جمعہ ادا کی، ان کا نام حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں جمعے کی نماز ادا کروائی، اور آپ کو باقاعدہ جمعہ کا امام ہونے کا شرف ملا۔ جیسے پہلے مسلمان مدینہ میں، مکہ میں تھے تو نمازیں فرض تھیں، لیکن جماعت کی کیفیت فرض نہیں تھی۔ مسلمان اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے،
جماعت اور ٹولیوں کی شکل میں نہیں پڑھ سکتے تھے، اجتماعیت کے حوالے سے مسلمانوں کو پریشانی تھی، اور نمازیں 4 کے بجائے 2 رکعتیں تھیں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو نمازیں بھی 2 کے بجائے 4 ہو گئیں، یعنی 2 رکعتوں کے بجائے نمازیں 5 ہی تھیں۔ جب پہلے نماز فرض ہوئی ابتدائی طور پر، جب اللہ کے حضور سر جھکانے کی بات ہوتی تو سارے اللہ کے نبی صبح اور شام کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے بکرتم و اصیلا، صبح بھی اور شام کو بھی سارے نبی اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے، اور اللہ کے حبیب بھی اسی کیفیت میں صبح و شام، یعنی آپ کہہ لیں کہ سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ جو نمازیں تھیں وہ ادا ہوتی تھی۔ لیکن جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو پھر نمازیں کتنی ہو گئی؟ 5، لیکن رکعتیں 2 تھیں، کیونکہ مسلمان ابھی پریشانی کے عالم میں تھے، تکلیف تھی، گھر چھوڑے تھے اور خاندانوں سے کٹے تھے، اس لیے زیادہ پریشانی میں نہیں ڈالا گیا۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات تھی۔ جب آسودگی ہو گئی مدینہ میں تو زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی اور نمازیں بھی 2 کے بجائے 4 رکعتیں ہو گئیں، اور پھر نمازیں 5 با جماعت مسلمان نماز کے ساتھ ادا کرتے، اور قبلہ بھی پھر دوسری ہجری میں تبدیل ہوا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، 16 مہینے مدینے جانے کے بعد بھی مسلمان قبلہ الاول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تقریباً 16-17 مہینے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کے دل کی جو خواہش ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ اپنا چہرہ انور جب اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف تو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب اب اپنا چہرہ اقدس اب مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو نمازیں پہلے بھی تھیں لیکن وہاں جا کر رکعتیں 4 بن گئیں، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی۔ جمعہ کا حکم پہلے بھی تھا لیکن اس سرزمین پہ حضور کی امامت میں پہلا جمعہ جو ادا کیا گیا وہ محلہ بنی سالم میں ادا ہوا، اور وہ مسجد قباء سے نکل کر ابھی مدینہ کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں جمعہ کا دن اور جمعہ کا وقت آیا، اللہ کے حبیب نے نماز جمعہ ادا فرمایا۔ اب جو میں نے آپ کے لیے آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خطبے کے جمعے علماء کرام سے سنتے ہیں۔ میں نے حضور کا پورا جمعہ کا خطبہ جو حضور نے اپنی زندگی کا پہلا جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ پورے ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ ہم دیکھیں اللہ کے حبیب جمعہ خطبہ کیسے ارشاد فرماتے تھے، اس کا ٹیکسٹ کیا ہوتا تھا، اس کی عبارت کیا ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا اور مسلمانوں نے جہاد میں تلواریں اٹھائیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں تقریباً 19 غزوات ایسے تھے جن کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ٹوٹل جن غزوات اور محاذوں میں فزیکلی شرکت فرمائی باقاعدہ وہ کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ سیرت نگاروں نے تقریباً 27 کے قریب ذکر کی ہیں، لیکن جو زیادہ بنے ان کی اور جو تھوڑے کاؤنٹ ہوئے ان کی وجہ کیا ہے کہ کہیں مجاہدین نکلے تو راستے میں تھوڑی سی مٹ بھیڑ ہوئی کسی کے ساتھ، اور پھر آگے چلے گئے تو مزید کوئی رکاوٹ آ گئی، اور جب فائنل میدان میں پہنچ گئے جیسے غزوہ بدر تھا تو کچھ لوگوں نے اب ان تینوں جگہ پہ جو دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اس کو الگ غزوہ شمار کیا، تو کتنے غزوات بن گئے؟ 3۔ لیکن جنہوں نے اس کو ایک بڑا غزوہ ہی شمار کیا تو ان کے نزدیک یہ کتنے بنے؟ صرف 1 بنا۔ لہذا یہ جو تعداد کا ڈیفرنس ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ صحیح بخاری نے لکھا کہ حضور نے خود بنفس نفیس جس میں آپ شرکت فرماتے تھے وہ ان کی تعداد تھی 19، سیرت نگار کہتے ہیں ان کی تعداد 27 تھی، اور جن میں آپ نہیں پہنچے آپ نے صرف صحابہ کرام کو بھیجا، ان کی سیرت نگاروں کے نزدیک مختلف تعدادیں ہیں، کچھ نے 56 بیان کی ہیں، کچھ نے 46 بیان کی ہیں، جن کو ہم سرایا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کا خطبہ دیکھیں، کیونکہ آج عموماً اسلام پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ اب تلوار 13 سالہ مکی دور میں تو نہیں اٹھی، ہم نے بڑی دلیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا، کیونکہ مکی دور تھا صبر والا دور، مکی دور تھا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا دور۔ اگر گندی اوجری بھی عقبہ بن نبی معیط اور ابو جہل لا کے پھینکتے ہیں تو آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ خاموشی۔ طائف میں جاتے ہیں پتھر لگتے ہیں تب بھی کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ سوشل بائیکاٹ 3 سالوں کا ہوتا ہے 7 سے 10 تک، جس کو ہم شیب ابی طالب کہتے ہیں، تب بھی کیا ہے؟ خاموشی اور دعائیں ہیں۔ لیکن یہ حکمت عملی مدینے میں آ کر تبدیل ہوئی، اور غزوہ بدر دوسرے سال میں ہوا۔ اور اب حضور کے خطبے میں دیکھیں کہ حضور کا مائنڈ سیٹ کیا تھا
کیونکہ کوئی بھی تحریک اپنے قائد کی فکر سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی فکر مدینے جانے کے وقت کیا تھی کہ کیا میں لوگوں کو لوگوں سے لڑاؤں گا، کیا امن ختم کر کے لوگوں کو جنگ اور جدال میں جھونکا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی کے پہلے خطبے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس طرح خطبے کو اس اپنے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو خطبہ وہاں دیا گیا جس کو قبیلہ بنی سالم کی مسجد کہا جاتا ہے، آپ تشریف لے جا رہے تھے جمعے میں، جو مختلف جگہوں سے یہ خطبہ لینے کے بعد جو اس کی چیزیں بنتی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور گزارش یہ کروں گا کہ بڑا کینلی آبزرویشن کے ساتھ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ اسلام زور کس بات پہ دیتا ہے، کیونکہ ایک نئی پالیسی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک نیا خاندان بس رہا ہے اور اس کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ 13 سالہ مکی دور کرب و بلا کے ہیں، یہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہے اور اللہ کے حکم کے بعد کا آغاز ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ہم تربیت والا ماحول آگے کیسے بڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جس ماحول اور انوائرمنٹ کا آغاز کیا تھا، اللہ کے حبیب نے اپنے خطبے کا آغاز خطبہ جمعہ کا اللہ کی حمد اور اس کی ثنا سے فرمایا، اور یہ جو خطبہ عموماً پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، الحمدللہ۔ بھائی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ احمدہ، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، استعینہ، میں اسی کی مدد طلب کرتا ہوں، استغفرہ، میں اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، واستہدیہ، اور میں اسی سے ہدایت مانگتا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت کے راستے پر رکھے، اس نے ہدایت دی، میرے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے رہیں۔ میں یہ صرف کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے یعنی اللہ کی مدد حضور ایک نئے مشن کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وَأُؤْمِنُ بِهِ، اور میں اسی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، وَلَا أَكْفُرُهُ، میں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، نہ اس کی نافرمانی کا میں کبھی سوچتا ہوں۔ وَأُعَادِي مَن يَكْفُرُهُ، یہ غور طلب جملہ ہے۔ میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن میں اس سے دور رہتا ہوں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ وَأُعَادِي، اسی سے نکلا ہے عدف، میں اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی لیے پھر اللہ کے حبیب نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا جس کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور جس کی کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کی بنا پر نہیں تھی کہ کسی نے کچھ اچھا بیہیو نہیں کیا تو اس سے نفرت شروع ہو گئی، نہیں، اللہ کے حبیب کی سنت یہ تھی کہ تم نے اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اگر تم نے کسی سے نفرت بھی کرنی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے، اس کے احکامات سے نفرت کرتا ہے، تو میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہ ایمان کا پھر کم ترین درجہ ہے۔ تو وَأُعَادِي مَن يَكْفُرُهُ، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے پیغام ہدایت کی مخالفت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ، اور بے شک، محمدًا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی کے اس جملے میں ہمارے عقیدہ رسالت کو اللہ کے نبی نے واضح فرمایا۔ وہ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ آج دنیا لڑتی ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یا سسٹم کیا تھا؟ اللہ کے حبیب نے چھوٹا سا جملہ بول کے واضح فرما دیا، ان محمدً عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے، ورسولہ، یعنی اللہ کے نبی کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت وہ ہے جو اللہ کے نبی کی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ دوسری جہت وہ ہے حضور کی جو مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو مخلوق کو خالق والی جہت اور خالق والی جہت مخلوق کو نہ دو، بلکہ اگر وہ عبد ہیں، وہ سلیو ہیں، وہ بندے ہیں، وہ تابع دار ہیں، تو کس کے؟ اللہ کے۔ لیکن کائنات کے لیے ان کا سٹیٹس عبد والا نہیں، کائنات کے لیے ان کا سٹیٹس ہے ورسولہ، اس کے رسول والا۔ لہذا کائنات ہمیشہ اگر نبی کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ بڑے چھوٹے ہونے کا نہ کرے، بلکہ ورسولہ، اللہ کا رسول سمجھے۔ اللہ کے رسول پہ وحی آتی ہے، میرے اور آپ کے اوپر تو نہیں آتی۔ اللہ کا رسول تو عرش معلیٰ کی اوپر بلندیوں تک بھی جاتا ہے، وہاں میں اور آپ تو نہیں جاتے۔
لہذا عقیدہ رسالت اللہ کے نبی نے ایک جملے میں واضح فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہارا میں رسول ہوں۔ اور رسول کتنا بڑا رسول ہوتا ہے؟ ختم نبوت کی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی ایمان افروز بات ہے جو مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس بات کی اللہ نے نفی کر دی کہ میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر مردوں کے باپ حضور نہیں ہیں تو پھر یہ کوالٹی کیسے آئے گی جو ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کے بعد اپنی پرسنالٹی کے اندر لے کے آتا ہے؟ ظاہر ہے جو ایکسپیرینس اس کو بیٹا ہوتے ہوئے ہوتا ہے، کیا وہ ایکسپیرینس انہینس ہوتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے یا نہیں؟ ایک انسان خود بیٹا ہے، اس کا طرز زندگی لائف سٹائل اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیٹا باپ بن جاتا ہے تو طرز زندگی تبدیل ہوتا ہے یا وہی رہتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے۔ انسان کی پریکٹسیں بڑھ جاتی ہیں، تجربے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ معاشرے کا جہاں دیدہ فرد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس اعتراض میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے تو نفی کر دی، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر ذہن میں یہ سوال ہوا وہ شفقتیں حضور کے اندر کیسے آئیں گی جو بچوں کی تربیت اور مرد بنانے میں صرف ہوتی ہیں؟ پھر پریکٹیکلی تو آپ معاذ اللہ بہت بڑے رہبر نہ ہوئے، لیکن اللہ نے لیکن کہہ کر اس شک اور شبہ کو دور فرما دیا۔ اور شک اور شبہ کیسے دور فرمایا؟ کہ باپ تو نہیں ہے مردوں میں سے، لیکن ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی محبت اپنی امت سے باپ کی اولاد کی ساتھ محبت کی نسبت سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس نبی کو رات کو نیند نہیں آتی جس کا امتی اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ایک ناقص سا پیر، ایک عام سا پیر اور ایک عام سا رہبر اپنے مرید کی حالت سے خائف ہو جاتا ہے جو اس کو راہ ہدایت کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا اللہ سٹیٹس بیان کر رہا ہے، میرا نبی کون ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا تو ڈی ٹریک ہونا راستے سے میرے نبی کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ وہ تو اتنے حریص ہیں تمہاری ہدایت پر کہ وہ ہمہ وقت ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ وہ تو جاتے ہوئے بھی اپنی زبان پہ یہ الفاظ لے کے جا رہے تھے، اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما دے۔ تو اللہ کے حبیب کا یہ جملہ بڑا پلے باندھنے والا ہے، اور عقیدہ رسالت کو بڑے واضح الفاظ میں ایک کامن سینس والے بندے کے لیے بھی بیان فرما دیا ہے کہ مجھے صرف اللہ کا بندہ نہ سمجھو، وہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی تابعداری میں راتیں گزار دیتا ہوں، لیکن جب تمہارا میرے ساتھ تعلق آئے تو پھر اپنے والدین سے بھی بڑھ کر آئے۔ کیوں؟ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ عقیدہ رسالت کو کمال انداز میں واضح کر دیا۔ ارسلہ بالہدا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس محمد کو، اس رسول کو، بالہدا، ہدایت دے کر، یعنی ساری ہدایتیں اور سارے راستے جو ہدایت کے بن سکتے ہیں وہ صرف کس کے راستے ہیں؟ محمد عربی کے راستے ہیں۔ اب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، 1,00,000 کم و بیش 23,999 انبیاء، ان کے سارے راستے ختم، ان کی شریعتیں منسوخ، ان کی آسمانی کتابیں کینسل، صرف اگر ڈنکا ہے تو یا تو میرے حبیب کا ہے یا پھر اس کی کتاب لا ریب کا ہے۔ ارسلہ بالہدا، اس کو مرسل بنا کے بھیجا گیا، بالہدا ہدایت دے کر، والنور، اور ایک نور ان کو دے کر بھیجا گیا۔ وہ نور کیا ہے؟ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے، جس کو اللہ کے حبیب نے یہاں نور فرمایا۔ والموعظۃ علی فترۃ من الرسل، اور اس رسول کو واعظ بنا کر بھیجا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے آنے کا سلسلہ جب منقطع ہو چکا تھا تو پھر اس رسول کو بھیجا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے کتنے سال بعد حضور تشریف لائے؟ تقریباً 570 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ تو علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا جو ایک انقطاع کا سلسلہ 600 سال قریب تک پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے قبیلہ بنی سالم کے لوگوں، اے مسلمانوں، میری ہجرت کے بعد کے خطبہ جمعہ کا سن لو کہ میں تمہارے لیے واعظ کرنے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَقِلَّةٍ مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ایک ایک جملہ آج پلے باندھنے والا ہے۔ وَقِلَّةٍ مِّنَ الْعِلْمِ، جب علم اٹھا لیا گیا ہے تم سے، کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو حاصل ہو اور انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ فرمایا حضور نے کہ وَقِلَّةٍ مِّنَ الْعِلْمِ، علم کی جب قلت ہو چکی ہے تمہارے پاس، تم خیر کی باتیں نہیں جانتے ہو، تم اپنے
روزمرہ کے رویوں کو ہی مذہب سمجھتے ہو تو میں اس دور میں بھیجا گیا ہوں جس دور میں علم اٹھ چکا ہے، وَضَلَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگ گمراہیوں میں پھنس چکے ہیں، میں تو اس وقت تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَإِنْقِطَاعٍ مِّنَ الزَّمَانِ، اور زمانے منقطع ہونے لگے ہیں، وَدَنُوٍّ مِّنَ السَّاعَةِ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس۔ دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ساعہ کہتے ہیں عربی میں قیامت کو۔ آپ فرماتے ہیں میں بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس دنو من الساعہ، اس حال میں کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ آپ نے پھر اشارہ کر کے فرمایا آنا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں، کہ میں آیا ہوں تو میرے بعد ہی قیامت آئے گی، میرے بعد اب اور کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لائے گا۔ وَقُرْبٍ مِّنَ الْعَجَلِ، اور زندگی شب و روز جو سورج اور چاند سے متعلق ہے، مشرق سے نکل کر مغرب، اور پھر ایک چاند کی ٹکیا مغرب سے لے کر مشرق تک، یہ جو سلسلہ ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَقُرْبٍ مِّنَ الْعَجَلِ، یہ اپنا پریسکرائبڈ ٹائم جو اللہ نے اس کو دیا تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے، میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا، میں تمہیں صرف قیامت کی خبر دینے آیا ہوں۔ اور پھر اصول دیا اپنے خطبہ جمعہ میں، مَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ رَشَدَ، وہ ہدایت پا گیا، وَمَن يَعْصِهِمَا، جو ان کی نافرمانی کرے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، تو فَقَدْ غَوَا، وہ پھر گمراہی کی طرف چلا گیا، وَفَرَّطَ، وہ افراط و تفریط میں پڑ گیا، وَدَلَّ دَلَالًا بَعِیدًا، اور وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ اب جمعے کے خطبے کا ملخص دیکھیں اور ایبسٹریکٹ، حضور نے اللہ کی حمد اور اپنی تعریف کے بعد جس بات کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا وہ پہلا جملہ سنیں، یہ اسلام کا ماں حاصل جملہ ہے۔ آج معاشرے کے مسلمانوں میں اسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اوصیکم بتقوی اللہ، اے مسلمانوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر لو۔ اب تقوی ہوتا کیا ہے سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں کہ تقوی دل کی ایک کیفیت ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں مقناطیس اور میگنیٹ ہے، سمجھنے کے لیے بہت اعلیٰ مثال ہے کہ مقناطیس اب چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن وہی مقناطیس کچھ چیزوں کو اپنے سے دور بھی کر دیتا ہے۔ تو تقوی بھی حضور نے فرمایا ہاں ہونا یہاں ہے، آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور تقوی کی کیفیت کیا ہے کہ دل ایک ایسا میگنیٹ اور مقناطیس بن جائے جو نیکیوں کو اپنی طرف کھینچے اور برائیوں کو اپنے سے دور کر دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ کیفیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، یہ دین کا ملخص ہے۔ جس کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی اس کی نمازیں بھی کمال، اس کے روزے بھی کمال، اس کے حقوق اللہ بھی کمال، اس کے حقوق العباد بھی کمال۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کر لو۔ اور کتنا پیارا نفیس جملہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَن يَخُدَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بہتر نصیحت کر سکتا ہے تو اس سے بڑی نصیحت ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ اگر خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو خیر کی بات بتا سکتا ہے تو اس سے بڑی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ تم کیا اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ وہ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا یہ خوف خدا ایسے پیدا ہوگا کہ تم نمازیں پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا فرما دے گا۔ تم میرے نبی کی ذات پر ہمہ وقت درود پاک پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا فرما دے گا۔ کیوں کہ روزہ رکھو، کیوں کہ روزہ تمہیں کیا کر دے گا؟ متقی بنا دے گا۔ بھائی روزہ رکھنے سے پہلے کوئی نیک ہو یا نہ ہو، وہ روزہ رکھ لے میں اس کو نیک کر دوں گا، میں اس کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دوں گا۔ نمازوں سے پہلے انسان برا بھی ہو سکتا ہے لیکن فرمایا نمازیں پڑھو، نمازیں تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں۔ یہ تقوی کی وہ کیفیت ہے۔ وَأَن يَأْمُرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ، اور اس چیز سے ڈرو اور اس چیز سے لوگوں کو ڈراؤ جس چیز سے اللہ نے تمہیں ڈرایا ہے۔ وَلَا أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ نَصِيحَةً، حضور فرماتے ہیں دوسری دفعہ آپ فرماتے ہیں اس سے بڑی نصیحت اے مسلمانوں تمہارے لیے ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ تم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ وَلَا أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ ذِكْرًا، اور اس سے بڑی گفتگو کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑی گفتگو کوئی نہیں ہو سکتی کہ تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا
خوف پیدا کر دو، لوگوں کے سامنے اللہ کے ذکر کی بات کر دو. وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِّن رَبِّهِ، کیونکہ تقوی اور اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ تمہارے عمل میں اللہ کی ذات کا خوف پیدا کرتا ہے. پھر تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَأَوْنٌ صِدْقٌ عَلَى مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور یہ پھر آخرت کے لیے تمہیں ابھارتا ہے. پھر دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر صرف آخرت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رہ جاتی ہے. وَمَن يُصْلِحُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ. اور ایک اور لمبی بات ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. اللہ کے حبیب نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس معاملے کی جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، جو آدمی اپنے اس معاملے کی اصلاح کر لے، اس کو بہتر کر لے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے اس کام کی اصلاح کر دوں گا جو اس کا اور اس کے بندے کے ساتھ معاملہ ہے. یہ بجائے رزق میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے اپنے رازق کی طرف توجہ کر لے تو میں اس کے رزق کا مسئلہ حل کر دوں گا. یہ دنیاوی ٹھاٹھو باٹ کے لیے اپنی جتنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، یہ اپنے دنیا بنانے والے کی طرف توجہ کر لے، میں اس کے دنیاوی سارے سامان کر دوں. اس پورے جملے کا خلاصہ میں نے یہ عرض کر دیا ہے. والذی صدق قولہ وانجز وعدہ لا خلف لذالک. اللہ کے حبیب اپنے پہلے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب جس نے سچی بات کی اور اپنی بات کو مکمل بھی کر دیا، وہ خالق یہ فرماتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ فرماتا ہے میرے ہاں جو باتیں لکھی جاتی ہیں پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، میں اپنے بندوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتا ہوں. اور پھر فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی دلوں میں رکھتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس تقوی کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ قرآن ایک اصول ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، کام دو کرو تو میں ریوارڈ بھی دو ملیں گے. اللہ دو کام کیا ہے اور ریوارڈ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو تو دونوں کا ریوارڈ ملے گا. اللہ ڈرنے کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں نیکی پیدا کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، سچی بات کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُوَقِّي مَقْتَهُ وَيُوَقِّي عُقُوبَتَهُ وَيُوَقِّي سَخَطَهُ. یہ تین جملے بڑی محبت والے بھی اور بڑی دھمکی والے بھی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائے. بھائی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے اللہ کی جو بیزاری ہے اس کو دور کر دیتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندوں سے بیزار بھی ہوتا ہے، کب؟ جب نافرمانیاں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں. پھر قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ان قوموں کو ہوا میں اڑا کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے غور کرو میں نے تو تم سے پہلے طاقتور لوگوں کا انجام یہ کیا تھا. تو اللہ کے حبیب اپنے پہلے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں بھائی اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی بیزاری سے دور ہو جاؤ گے. تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی بیزاری سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے دور ہو جاؤ گے، اور اللہ کے غصے سے تم دور ہو جاؤ گے. اگر تمہارے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہوگا پھر اللہ کی بیزاری بھی آئے گی، پھر اللہ کا غصہ بھی آئے گا، اور پھر اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا. وہ عذاب پھر اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، وہ آخرت میں بھی دے دیتا ہے. دنیاوی عذاب کیا ہے؟ انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، انسان کا ذہنی سکون چھین لیا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی بیزاری سے بچو، لیکن بچو گے کب؟ جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، خوف خدا پیدا ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے حبیب نے موٹیویشن اور ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا بھائی اللہ کے بندو ان تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا یبید الوجوہ، تمہارے چہروں کو سفید کر دے گا. اور پھر فرمایا ویرد الرب، تمہارے چہروں کو سفید کرے گا اور تمہارے رب کو بھی راضی کر دے گا. ویرفع الدرجہ، اور اللہ کے ہاں تمہارے مقام و مرتبے بھی وہ بلند کر دے گا. جب اللہ کے ہاں بلند ہو جائیں گے تو اللہ مخلوقات میں بھی تمہارے مرتبے
بلند کر دے گا. خذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ. اور فرمایا مسلمانوں اپنا نصیب ضرور لیا کرو لیکن اپنا نصیب لیتے لیتے کسی اور کا نصیب اور حق مار نہ دیا کرو. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا کرو. خدا نے اسی لیے تمہیں اپنی کتاب دی ہے اور اپنا راستہ سکھایا ہے تاکہ وہ سچوں کو جدا کر دے اور جھوٹوں کو سچوں سے الگ کر دے. لہٰذا اے اللہ کے بندو جو اللہ کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے اور تمہارا اللہ کے ساتھ ہے اس وعدے کے اوپر کاربند رہو. اور پھر یہاں سے جہاد کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی. وَعَادُوا آدَاءَهُ. اللہ کے دشمنوں سے تم اپنی دشمنی رکھو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. جب حضور کا یہ خطبہ اللہ کے حبیب کا سنا صحابہ نے, پھر غزوہ بدر بھی ہوا, غزوہ احد بھی ہوا, غزوہ خندق بھی ہوا. صحابہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کا پیغام کونے کونے تک پہنچانے کے لیے حضور کے ساتھ وعدے بھی کر رہے ہیں, اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں. اور فرمایا ہو وجتباکم وسماکم المسلمین. اس نے تمہیں چن لیا ہے آخری امت کے طور پر. ذرا اس کیفیت کو ذہن میں لائیں کہ جو خطبہ کس کا ہے؟ جمعہ کا. اور اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں آپ صحابہ آپ کی سامنے کیفیت میں 100 کے راؤنڈ اباؤٹ صحابہ کرام ہیں جو موجود ہیں. آپ اولین خطبہ جمعہ میں فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, کیونکہ مہاجر اور انصار تو بننے والے تھے, حضور کے ساتھ ہجرت ان لوگوں نے کی, اور اللہ نے تمہارا نام کیا رکھ دیا؟ مسلمان تمہارا نام رکھ دیا. لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. کہ زندہ رہے تو روشن دلائل کے ساتھ, یعنی قرآن و سنت کی محبت کے ساتھ, اور مرے بھی تو قرآن و سنت کی محبت کے ساتھ. آخری بات فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اللہ کے ذکر 3 قسم کے ہوتے ہیں. دل اللہ کا ذکر کرتا رہے, زبان اللہ کے ذکر میں مگن رہے, اور بہترین ذکر کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اللہ کے حبیب نے ایک گفٹ دیا اپنی لخت جگر کو. کتنا بڑا تحفہ ہوگا خاتون جنت کو جو اللہ کے نبی نے دیا کہ میری بیٹی لخت جگر تو یہ چیز پڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہت عطا فرمائے گا. اور وہ کیا تھا؟ 33 دفعہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ. یہ سارے وہ ذکر ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں, اور کچھ ذکر وہ ہوتے ہیں جو عمل سے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, اور اس کام کی اصلاح کر لو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ اس کی اصلاح کر دے گا جو تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے, کیونکہ اللہ وہ ہے جو لوگوں پر حکم چلاتا ہے, لوگ اس پر حکم نہیں چلاتے. اللہ وہ ہے جو لوگوں پہ ملکیت رکھتا ہے, لوگ اللہ پہ ملکیت نہیں رکھتے. آپ کے خطبے کے آخری الفاظ تھے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, ولا قوت الا باللہ العظیم. اور اس سے بڑی قوت حضور فرماتے اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. اس پورے خطبے میں اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ زور کس پہ دیا؟ خوف خدا, تقوی پہ. اور پورے اسلام کی بنیاد صرف تقوی ہے. صرف کیا ہے؟ خوف خدا. انسان کے دل کے اندر اگر خوف خدا پیدا ہو جائے, دنیا کے سارے خوف اس کے دل کے اندر سے نکل جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی, پھر سن لیں کو نیا دوستو, کہ ہم اپنے گھروں میں تالے لگا کر جاتے ہیں کسی چور کے خطرے سے. ہم تالے کھول کے جا سکتے ہیں اگر اللہ کا خوف اس روئے زمین کے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا جائے. ایک خوف تالے لگواتا ہے, ایک خوف تالے کھلوا دیتا ہے. تو مسئلہ تو خوف کا ہے. جب خوف آ جائے گا مسجدیں خود بھر جائیں گی. جب خوف آ جائے گا جھوٹ خود بخود ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے اکابرین نے یہی کیا. حضور غوث اعظم آپ کا آنے والا دن جمعۃ المبارک انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگا, انہوں نے یہی چیزیں صوفیاء نے لوگوں کے سامنے رکھی. بھئی اللہ کے قریب ہو جاؤ, اور اپنے عمل سے ان کو بتایا کہ اللہ کے قریب ہونا ہے. کل کا گزرا ہوا دن حفیظ جلندری کے بارے میں بھی تھا. میں نے 1-2 اشعار ان کے تیار کیے تھے کہ ان کو خراج عقیدت پیش ہو جائے. میں سارے کو سکپ کر کے ہجرت والے صرف 2 شعر آخر میں پڑھتا ہوں. جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تو حفیظ جلندری نے پورا شاہنامہ اسلام لکھا, حضرت ابراہیم سے لے کر حضور کی پوری سیرت. اگر منظوم پڑھنی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ شاہنامہ اسلام سے. حفیظ جلندری حضور کی ہجرت کا واقعہ اور مسجد قباء, بنی سلمہ اور مسجد نبوی, اس کیفیت میں اس کو بیان کر رہے ہیں. اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی, قباء میں سب سے پہلے ایک مسجد نبی نے بنا ڈالی. یہ مسجد اولین بنیاد تھی طاعت گزاری کی, صفا کی, صدق کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے، ان کے عمل ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے بچیاں اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کے دلوں کے اندر وطن کی محبت اور اللہ رسول کی محبت پیدا کرنا ان کا مشن تھا۔ علامہ نے اپنے کلام کے ذریعے عشق مصطفیٰ پیدا کیا، اور حفیظ جلندری نے بھی اپنے کلام کے ذریعے پوری سیرت حضور کی۔ بلکہ اگر آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے پڑھنا چاہیں تو شاہنامہ اسلام کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضور کی ساری سیرت، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، حضور کے معاہدات، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، اور 25 سالہ عمر میں آپ کی شادی اماں خدیجہ کے ساتھ، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، مکی زندگی، حضرت عمر کا قبول اسلام، حضرت حمزہ کا قبول اسلام، یہ ساری باتیں حفیظ جلندری نے اپنے شاہنامے کے اندر لکھ لی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے نصاب تعلیم سے یہ چیزیں نکال دی گئیں، تو غنیمت جانتے ہوئے جمعے پہ 2 جملے شاید کوئی ایک بندہ پڑھ لے تو شاید ہماری میراث اور ہماری وراثت ایک نئی نسل تک منتقل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ حضور کی مدنی زندگی پہ ہی موضوع شروع رہے گا، لیکن نیکسٹ موضوع انشاءاللہ بڑی 11ویں کی مناسبت سے حضور غوث اعظم کی شخصیت ہوگی، آپ کے کمالات ہوں گے، آپ کے زمانے میں تشریف لائے، آپ کی اسلام کے لیے خدمات کیا کیا ہیں، جن کی 11ویاں ہم ہر مہینے کھاتے ہیں، ان کا کتنا بڑا کام تھا اسلام کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ بھرپور اسی موضوع کے اوپر ہوگا۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔